دھرندھر مووی تو شاید سب نے دیکھی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا تھی؟ جو کیمرے کے سامنے دکھایا گیا وہ صرف ایک فلم کا حصہ تھا، لیکن اصل کہانی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں نظام اور گینگز کا راج تھا، لوری کی گلیوں میں۔ تو آئیے اس کے پیچھے اصل حقیقت جانتے ہیں۔ کراچی کے بدنام علاقے لیاری کی گلیاں کبھی مکمل خاموش نہیں ہوتی۔ جب پورا شہر سو جاتا ہے تب ان تنگ گلیوں میں ڈر جاگ اٹھتا ہے۔ ہوا میں بارود کی بو، دیواروں پر گولیوں کے نشان، اور ہر کان میں ایک ہی نام، رحمان ڈکیت۔ وہ نام جس سے پولیس نظریں چراتی تھی، تاجر کانپ اٹھتے تھے اور دشمن اپنی موت گننے لگتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا رحمان ڈکیت صرف ایک بے رحم قاتل تھا، یا پھر وہ کراچی کی سیاست اور طاقت کے ایک گہرے کھیل کا ماہر تھا؟ رحمان ڈکیت کا اصل نام تھا سردار عبد الرحمان بلوچ۔ 1975 کے آس پاس اسی لیاری میں پیدا ہوا جہاں غربت، جرم اور سیاست ایک دوسرے میں گھل چکے تھے۔ اس کا خاندان پہلے ہی سمگلنگ اور غیر قانونی دھندوں سے جڑا ہوا تھا۔ منشیات، اسلحہ اور کالے پیسے کی دنیا اس کے لیے اجنبی نہیں تھی۔ اسکول کبھی اس کی زندگی کا حصہ نہ بن سکا۔ لیاری کی گلیاں ہی اس کی درسگاہ تھیں اور تشدد اس کا پہلا سبق۔ کئی رپورٹس اور مقامی کہانیوں میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رحمان نے بہت کم عمری میں اپنی پہلی قتل کیا تھا۔ یہاں تک کہا گیا کہ غصے اور شک میں اس نے اپنی ہی ماں کو گلا گھونٹ کر مار دیا اور بعد میں پنکھے سے لٹکا دیا۔ اس بات کی کبھی سرکاری تصدیق نہ ہو سکی، مگر ان کہانیوں نے رحمان کو انسان سے زیادہ درندہ بنا دی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا ہے اور فائرنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ چاروں طرف سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راکٹ فائر کیا جا رہے ہیں، یہ راکٹ سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ وہ گولی سے پہلے خوف مارتا تھا۔ ایک طرف سیاسی جماعتوں کی جنگ، دوسری طرف گینگز کا راج۔ MQM، پیپلز پارٹی، پولیس، رینجرز اور مقامی ڈان سب اپنے اپنے علاقوں کے لیے لڑ رہے تھے۔ اسی دور میں رحمان کی انٹری ہوئی حاجی لالو گینگ میں۔ شروع میں وہ صرف ایک معمولی گنڈا تھا، لیکن اس کی بے رحمی نے اسے تیزی سے اوپر پہنچا دیا۔ جہاں دوسرے سوچتے تھے وہاں رحمان گولی چلا دیتا تھا۔ 2000 میں حاجی لالو گرفتار ہوا اور اس کا گینگ بکھر گیا۔ خالی تخت پر کئی دعوے دار تھے، لیکن سب سے خطرناک خود رحمان تھا۔ اس نے مخالفین کو یا تو قتل کر دیا یا خوف زدہ کر کے بھگا دیا۔ چند ہی مہینوں میں وہ لیاری کا نیا باس بن چکا تھا۔ اب اس کے سامنے تھا ارشاد پپو، ایک MQM حمایت یافتہ گینگسٹر۔ یہ دشمنی دو افراد کی نہیں بلکہ دو سیاسی طاقتوں کی ٹکر تھی۔ اپنی طاقت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے رحمان نے قائم کی پیپلز امن کمیٹی PAC۔ ظاہر میں امن کی بات، حقیقت میں اس کی ذاتی فوج۔ ہر دکان، ہر فیکٹری، ہر ٹرانسپورٹر سے بھتہ، منشیات اور اسلحہ کا کاروبار PAC کی اجازت کے بغیر ناممکن۔ یہیں سے جرم اور سیاست کا کھلا گٹھ جوڑ شروع ہوا۔ 2003 سے 2008 تک رحمان ڈکیت عروج پر تھا۔ دسیوں قتل کے الزامات، مگر کوئی انجام نہیں۔ پھر 2008 کے بعد سیاسی منظرنامہ بدل گیا۔ 9 اگست 2009 کی رات ایک خصوصی آپریشن میں رحمان ڈکیت مارا گیا۔ کچھ نے کہا یہ پولیس مقابلہ تھا، کچھ نے کہا یہ سیاسی صفائی تھی، مگر ایک بات واضح تھی، رحمان ختم ہو گیا، لیکن لیاری کا خوف زندہ رہا۔ اس کے بعد عزیر بلوچ آگے آیا اور آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اس کہانی کو اگلی ویڈیو میں آگے بڑھائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور ایسے سچے ڈاکیومنٹری کانٹینٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔